رمضان قد أهل بالصيام وأطل مصيدا أهلا وخلا ليته في كل حين. رمضان قد أهل بالصيام وأطل مسعدا أهلا وخلا ليته في كل حين. آي الإله. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. چوتھا روزہ ہے اور رمضان کے چوتھے سبق کے ساتھ حاضر خدمت ہوں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، طویل حدیث ہے، جس کا ایک حصہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان المبارک کا پہلا عشرہ رحمت، دوسرا عشرہ مغفرت اور تیسرا عشرہ جو ہے وہ جہنم سے نجات کا ہے. تو ہم پہلا عشرہ پہلے 10 دن گزار رہے ہیں اللہ کی رحمت کا، اور اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے 2 نام رحمان اور رحیم یہ اللہ کی رحمت کی نشاندہی کرتے ہیں. ایک مرتبہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی رحمت اس قدر وسیع ہے کہ زمانہ جاہلیت میں کیے جانے والے گناہ جب بندہ کلمہ پڑھ لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سابقہ گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں. مجلس میں بیٹھا ہوا ایک شخص کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا میرے گناہ بھی معاف کر دیے جائیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، سب کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. اس نے کہا نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا جرم بہت زیادہ ہے. اور پھر اس نے اپنی کہانی سنائی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری غیر موجودگی میں ایک بچی پیدا ہوئی میرے گھر میں، اور جب میں گھر واپس آیا تو میری بیوی نے مجھ سے جھوٹ بولا اور مجھ سے کہا کہ یہ پڑوسیوں کی بچی ہے، اور میں نے اس بچی سے پیار کرنا شروع کر دیا. وہ بچی جب ذرا بڑی ہوئی تو مجھ سے کھیلنے لگی. ایک دن میری بیوی نے مجھے اس کے ساتھ کھیلتے ہوئے جب دیکھا تو میری بیوی نے یہ راز فاش کیا کہ یہ تمہیں بہت زیادہ پیاری لگتی ہے، تو سنو یہ تمہاری ہی بیٹی ہے. بس میں نے یہ سننا تھا کہ میرا زمانہ جاہلیت کی جاہلانہ رگ پھڑک اٹھی اور میں نے اس بچی کو اٹھایا اور صحرا کی طرف چلا گیا. راستے میں وہ بچی مجھ سے پوچھتی رہی کہ بابا جانی اتنی گرمی میں آپ کہاں جا رہے ہیں؟ اور میں کدال لے کر جب میں بیچ صحرا پہنچا تو میں نے گڑھا کھودنا شروع کیا. وہ بچی رومال لے کر میرے پسینہ بار بار صاف کرتی اور اپنے ننھے منھے ہاتھوں سے وہ مٹی اٹھاتی کہ بابا کے اس کام کو میں زیادہ جلدی سے سر انجام دے دوں. اور جب وہ گڑھا کھد گیا تو میں نے اس بچی کو اس کے اندر ڈال دیا، اور جب میں نے اس کو ڈالا تو بچی نے کہا کہ ابا جان یہ میرے ساتھ کیا کر رہے ہیں آپ؟ اور پھر میں نے اس کے اوپر مٹی ڈالنا شروع کر دی. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کافی دور تک جب میں نے ساری مٹی ڈال کے واپس پلٹنے لگا کافی دیر تک مجھے اپنی بچی کی چیخوں کی آوازیں آتی رہیں، لیکن میرا سنگ دل جو ہے وہ نرم نہیں ہوا. صحابہ کرام جب وہ یہ واقعہ سنا رہا تھا، صحابہ کرام اس کے منہ کے اوپر ہاتھ رکھ رہے تھے اور اسے خاموش رہنے کی تلقین کر رہے تھے، کیونکہ وہ واقعہ سناتے ہوئے یہ نہیں دیکھ رہا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کیا کیفیت گزر رہی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو مبارک سے آپ کی داڑھی مبارک تر ہو چکی تھی، آپ رو رہے تھے، ہچکیاں بن گئی تھی، اور کافی دیر رونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چہرے مبارک کو اٹھایا اور اٹھا کر کہا کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو، اللہ سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. قرآن مجید میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے نبی کہہ دو میرے ان بندوں سے جنہوں نے اپنی نفسوں کے اوپر ظلم کیا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہونا. ذرا غور کیجئے ان الفاظ کے اوپر. اللہ رب العزت کن لوگوں سے مخاطب ہے؟ ان لوگوں کا جو اللہ کے باغی ہیں، جو اللہ کے نافرمان ہیں، جو گناہوں کے دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں. لیکن اللہ کتنا رحمان، اللہ کتنا رحیم، اللہ رب العزت کتنا مہربان کہ اللہ رب العزت پھر بھی انہیں یہ کہہ رہا ہے عبادی، میرے بندے. یہی الفاظ اس بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے. رمضان کے اس عشرے میں ہم اللہ کی رحمت کے متلاشی ہیں،
اور ہم اللہ سے دعا مانگتے ہیں کہ اے اللہ یہ کرونا وائرس اور اس کی آزمائشیں یہ بہت چھوٹی ہیں، تیری رحمت بہت بڑی ہے، اے اللہ اپنی رحمت سے ہمیں اس آزمائش، اس امتحان اور اس بیماری سے نجات عطا فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔